اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، نڈر ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں اللہ ہے، اَن یخسف بکم الارض، کہ وہ اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر وہ زمین تمہیں لے کر یکا یک لرزنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء، یا اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں اللہ ہے، ان یرسل علیکم حاسبا، کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے۔ فستعلمون کیف نذیر، پھر یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی ہمیں جھٹلایا تھا، وہ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی تھی۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے تابع فرمان بنا دیا ہے، اس میں محنت کرو اور جو جو فائدے اس سے اٹھا سکتے اٹھاؤ، مگر اس ذات سے بے خوف نہ ہو جانا جو تمہاری اور ان سب اشیاء کی خالق و مالک ہے، اسے ہر دم یاد رکھنا۔ یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی جگہ زمین کھود رہے ہو یا کان کنی میں مصروف ہو تو اس میں دھنستے ہی چلے جاؤ، یا زمین میں زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے اور تم اس میں غرق ہو جاؤ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم پر ایسی سخت آندھی بھیج دے جس میں پتھر کنکر ہوں اور وہ تمہارا ستیہ ناش کر دیں۔ لہٰذا زمین سے اللہ کی نعمتیں حاصل کرو تو اس کا شکر بھی بجا لایا کرو، اور اگر تم ناشکری کرو گے اور اکڑ دکھاؤ گے تو تمہارا بھی وہ انجام ہو سکتا ہے جو تم سے پہلی قوموں کا ہوا تھا۔ سورۃ بقرہ میں ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب، وہ تکلیفیں پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان والوں کو پیش آئے تھے، اور ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں جنہوں نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، یہاں تک کہ رسول خود اور اس کے ساتھ ایمان والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، سن لو، اللہ کی مدد پہنچنا ہی چاہتی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں، آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ اللہ اپنے اس دین کا کام پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص ثنا سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ آسمان پہ دیکھ رہا ہے، وہ چاہے تو آسمان سے کوئی بھی عذاب نازل فرما سکتا ہے، اس کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلے۔